اور قرآن حکیم بارہا اس کا اعادہ کرتا ہے، بہت سے مقامات پر ذکر ہے، اور یہاں بھی پہلے ہی رکوع میں اس بات کو جو ہے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ ذرا پوچھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ نے۔ تو گویا کہ وہ جو ان کا اصل شرک تھا کہ انہوں نے اور جو دیویاں اور دیوتا جو تراش لیے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں ان کو، جبکہ ان کی فطرت کی پکار یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق تو ایک اللہ نے کی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں ہم نے وہ جو اپنی سواری پر سوار ہونے کی دعا پھر اس کو ریپیٹ کر لیجئے، جن حضرات کو یاد نہیں ہے انہیں یاد کر لینی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اگرچہ اور بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، لیکن قرآنی دعا جو ہے یہ تو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر جو دوسرا رکوع تھا اس میں مشرکین عرب کا شرک کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور اس میں جو اس رکوع میں الفاظ استعمال کیے گئے وہ خاص طور پر ایک مرتبہ چونکا دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا ایک مقام پر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی شخص کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے ایک بیٹی کی، مراد کیا ہے؟ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، وہ کہ جس کو یہ رحمان کی طرف اولاد کی حیثیت سے منسوب کرتے ہیں، مراد کون ہے؟ فرشتے، اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ ظَلَّ مُسْوَدًّا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرہ لٹک جاتا ہے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو تم اس دین کے اوپر قائم ہو تو اصل بنیاد کیا ہے؟ کہتے کہاں اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا اور ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں۔ پھر تیسرا رکوع ہم نے پڑھا، اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوا، اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ وہی تعلیمات ہیں جو ملت ابراہیمی کی ہیں، وہی ہیں کہ جو اب ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری و ساری ہیں، جس کی جانب قرآن میں بہت سے مقامات پر کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، اے مسلمانوں یہ اصل میں تمہارا دین جو ہے یہ اصل میں ابراہیم کا طریقہ ہے، ابراہیمی کی ملت ہے کہ جو کنٹینیو کر رہی ہے وہ امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد وہ آیا مبارکہ کہ جس میں ان مشرکین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ اگر اللہ کو کسی کو رسول یا نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے رؤوسا، بڑے صاحب حیثیت، بڑے منصب والے لوگ موجود تھے۔ الفاظ کیا پڑھے تھے ہم نے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ کیوں نہیں ہوا کہ اس قرآن کو نازل کیا جاتا کسی بڑے آدمی پر، بڑے حسب نسب والے، کسی امیر کبیر پر، بڑی صاحب حیثیت پر، اور ان کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ قریتین عظیم، یہ جو دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف کی، یہاں بڑے بڑے رؤوسا موجود تھے، ان میں سے کسی کو کیوں نے منتخب کیا نبوت و رسالت کے لیے؟ پھر چوتھا رکوع ہم نے پڑھا، اور اس میں بہت اہم آیت ہم نے پڑھی جس کا بعد میں نے تذکرہ بھی کیا تھا، اس لیے کہ یہ اصل میں ہمارے لیے قرآن حکیم کی ہر آیت ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ جو پڑھی تھی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص بھی رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا دل خالی ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اب وہ شیطان اس کا ہمنشین بن جاتا ہے۔ اب وہ گویا کہ اس شخص نے اپنی باغیں شیطان کے حوالے کر دی۔ اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے رحمان کو بھلا دیا، رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا، اور رحمان کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے، وہاں ذکر الرحمان کہا گیا جبکہ یہ قرآن الذکر ہے، سب سے بڑی یاد دہانی، ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ۔
اور یہیں پھر یہ بھی فرمایا گیا اگر شیطان کے اس چوک سے بچنا چاہتے ہو تو الفاظ کیا ہم نے پڑھے تھے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے ساتھ چمٹ جائیے، مضبوطی سے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیجئے۔ اور یہاں خطاب صرف حضور کو تو نہیں ہے، جو بھی حضور پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی مخاطبین میں شامل ہیں، اس لیے کہ اگلی ہی آیت میں کہا گیا تھا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں آپ کا ذکر بھی موجود ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی یاد دہانی ہے، صرف آپ نہیں۔ اول تو مخاطبین تمام وہ لوگ تھے کہ جو مکہ میں موجود تھے۔ ایک امت استجابت ہوتی ہے وہ لوگ کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایک امت دعوت ہے، امت دعوت میں تو تمام انسان شامل ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے جتنے لوگ بھی موجود تھے مخاطب تھے قرآن کے۔ اس کے بعد 5واں رکوع جو ہم نے پڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آغاز ہوا، ان کے ذکر سے، اور کہا گیا کہ وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ سورہ نازعات میں جو فرمایا گیا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، یہ الفاظ فرعون کے ہیں۔ اور یہاں جو انداز اختیار کیا گیا تھا وہ یہ تھا الیس لی ملک مصر، کیا اس بڑے ملک جو ہے ملک مصر اس کی بادشاہی اور اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں جو چاہوں قانون بناؤں۔ یہ موسیٰ کا الہ اور ہارون کا الہ جو ہے میں ان کو درخور اعتنادی سمجھتا، ان کا دیا ہوا کوئی قانون یا ان کی دی ہوئی ہدایت میرے لیے ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اختیار تو میرا ہے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی، یہاں کا اختیار، یہاں کی قانون سازی میرے پاس نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو آبپاشی کا نظام ہے جس کی وجہ سے تمہاری جو ہے فصلیں لہلہا رہی ہیں، یہ کس نے بنایا؟ کیا تمہارے رب نے بنایا؟ یہ میری حسن تدبیر تھی، یہ اصل میں میرے کام تھے کہ جو جس سے اب تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اس کے بعد 6واں رکوع ہم نے پڑھا اور اس میں آغاز ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ یہ ایک ایک رکوع کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ 7واں اور آخری رکوع ہے جس کی آخری آیات ہمیں پڑھنی ہے، اور یہ واحد مقام ہے پورے قرآن حکیم کا، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں سے دلیل ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے قبل نزول کی، نزول ہوگا۔ فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات اور ساعت جو ہے اس کی علامات میں سے ایک ہے۔ اب کہاں گنجائش رہ گئی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا؟ تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قیامت کا علم ہے، معاذ اللہ، قرآن میں تو اِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وہ قیامت کب ہوگی وہ تو صرف اللہ کا علم ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ گویا کہ یہاں بالکل کامل مطابقت ہو گئی ان تمام احادیث کی جو ہمیں ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واضح ذکر موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں موجود ہے یہ جو مرزا صاحب تھے قادیانی، وہ تو انہوں نے گویا کہ کہہ دیا کہ مسیح موعود جس کا اگر ذکر ہے بھی تو وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں، گویا کہ وہی لبادہ اوڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یہی کہ احادیث میں جس کا ذکر موجود ہے۔ اور آخری رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس کا آغاز ہوا تھا اہل جنت سے، اور بہت خوبصورت الفاظ تھے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اب متقین کی جو تعریف کی گئی ہے آگے کہ حقیقی دوستیاں تو اس دن ہوں گی صرف انہی لوگوں کی کہ جن کے باہمی تعلقات محبت الہی سے سرشار، جن کے اندر تقوی موجود تھا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو اب آج کے دن تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اندیشہ ہے، اس لیے کہ یہاں تمہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ ان باغات میں، یہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، تم بھی اور تمہاری وہ بیویاں جو اس دنیا میں صاحب ایمان تھی وہ بھی داخل ہوں گی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں جو جوڑے عطا فرمائے گا حوروں کی شکل میں، تحبرون، تمہارا بڑا اکرام کیا جائے گا، بڑی خدمت کی جائے گی۔ یطاف علیہم، بڑی خوبصورت آیات ہم نے پڑھی، ظاہر وقت نہیں ہے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔
اور آخری حصہ جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اگر ایک طرف نقشہ کھینچا گیا تھا اہل جنت کا، تو یہاں پھر اہل جہنم کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ وہ جہنمی ہوں گے اس دن کے، جو رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوں گے اللہ کی کسی رحمت سے، کہیں سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ الفاظ ہم پڑھ چکے تھے کہ وہ کہیں گے داروغہ سے، یا مالک، اے مالک جہنم کے داغوا، بلکہ آگے الفاظ آ رہے ہیں لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ کے ہمارے اوپر موت ہی تاری کر دو، کوئی ایسی جو ہے گرز ہمارے اوپر لگاؤ کہ ہم مر جائیں، تاکہ جہنم کے اس عذاب کی جو تکلیف اور کرب ہے اس سے ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس لیے کہ موت ہی ہوتی ہے کہ جو انسانوں کو پھر گویا کہ کسی تکلیف سے یا کرب سے نجات دلا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے بڑھ کر پہلا اس کی پوجا کرنے والا میں ہوتا۔ گویا کہ یہاں بالکل نفی کلی ہے اس بات کی کہ اگر اولاد ہوتی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے وہ ذکر کیا تھا والد محترم کا جو ایک مکالمہ ہوا تھا ایک قادیانی سے، اس نے جب وہ حدیث پیش کی، صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ جو حضور کے بیٹے تھے، جو بہت ہی اوائل عمری ہی میں جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ تو گویا کہ یہاں اس نے جو ہے وہ گھات لگا دی اس قادیانی نے کہ دیکھیں یہاں موجود ہے، اگر وہ زندہ رہتے، اس کا مطلب ہے نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا۔ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ لازماً نبی ہوتے، یہ حضور کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث میں۔ لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، جاری و ساری رہے گی بعد تک؟ جو وہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ مرزا صاحب اگر ہم انہیں نبی سمجھتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نہیں کہا تھا اگر ابراہیم جو ہے وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ تو والد محترم نے پھر فوری طور پر جو ہے یہ آیہ مبارکہ کہتے ہیں، جس طرح ایک چکا چوند ہوتا ہے دماغ کے اندر، تو فوری اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے ذہن میں ڈال دی۔ تو میں نے کہا قرآن میں جو کہا گیا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے پوجا کرنے والا میں ہوتا، تو کیا یہاں سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ رحمان کی بھی اولاد ہے؟ اور پھر وہی الفاظ ہیں کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہ جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں تھی، بنیاد یہ نہیں بنتی۔ حضور کا وہ قول یا حدیث کے جس میں حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ لازماً نبی ہوتے، اگر یہی بات ہے تو یہاں جو کہا گیا اگر رحمان کے بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا اس کا پوجا کرنے والا ہوتا۔ اب آئیے آخری آیات کی طرف، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات جو رب ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یہ وسیع اور اس کائنات کس کے کنٹرول میں ہے؟ کس نے تخلیق فرمائی اس کی؟ رب السماوات والارض رب العرش، آسمان اور زمین کا ذکر کرنے کے بعد عرش کا ذکر کیا گیا، جس کی ماہیت اور کیفیت کو ہم اس دنیا میں رہنے والا انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہماری عقل کے اندر وہ وسعت ہی نہیں کہ ہم عرش کا کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم کر سکے۔ ہمارے ذہن میں لے دے کے یہ آتا ہے کہ بہت بڑا تخت ہوگا جو جڑاؤ ہوگا، جس کے اندر بہت ہی قیمتی موتی لگے ہوں گے، پتھر ہوں گے، اس پر اللہ تعالیٰ متمکن ہوں گے۔ انسانی ذہن جو ہے فوراً یہی جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری تو خوگرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو کچھ سوچتا ہے تو جو پے کرے محسوس ہے اسی کے دائرے میں سوچتا ہے نا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا بھی، وہ رب ہے زمین کا بھی، اور رب العرش، عرش کا رب بھی وہی ہے۔ اما یصفون، یہ جو باتیں اللہ کے بارے میں بنا رہے اللہ ان سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اب ان کے بارے میں آپ اپنے اندر کوئی چنتا نہ رکھیے، کسی قسم کا جو ہے کوئی اضطراب اور بے چینی آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ذمے اس کلمہ توحید کا بغیر کسی شوشے کے فرق ان لوگوں تک پہنچا دینا تھا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اے نبی آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، اور پھر ان کا مواخذہ کرنا اور ان کا محاسبہ کرنا وہ پھر ہمارا کام ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ مصروف ہیں اپنے دھندوں کے اندر، اپنے کاروبار میں، مین میخ نکال رہے ہیں قرآن حکیم کی آیات میں۔ یخوض
مخوض کے معنی ہے کوئی جسے آپ کہیے نا کہ بخیے ادھیڑنا، مین میخ نکالنا، وہ یلعبون، اور کھیل کود میں ہیں، مگن ہے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ جا پہنچیں گے اس دن تک، یا ان کی ملاقات ہو جائے گی اس دن۔ وہ کس سے ملاقات ہوگی؟ اپنے اعمال نامے سے، وہ سامنے موجود ہوگا۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، جو سورہ کہف میں کہا گیا۔ وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ آپ چھوڑ دیجیے، اب آپ ان کی فکر نہ کیجیے، اب ان سے تو ملاقات وہی ہوگی جو جواب دہی کا دن ہوگا، جو محاسبے کا دن ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہاں دیکھیے پھر آسمان اور زمین کو الگ کہا گیا۔ وہی ہے اللہ کے جو آسمانوں کا بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ ہمیشہ سے کچھ تصورات جو ہے اللہ کے بارے میں یا خالق کے بارے میں رہے ہیں۔ مثلا ایک یہ تھا کہ آسمانوں کا رب کوئی اور ہے، زمین کا رب کوئی اور ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ نیکی کا خدا اور ہے، بدی کا خدا اور ہے۔ اسی طرح خداؤں کے اندر مختلف مراتب ہیں۔ کوئی شخص برہمن ہے تو اس کا رب یا اس کا خدا کوئی اور ہے، کوئی شودر ہے اس کا خدا کوئی اور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصور ہمیشہ سے رہا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی ایک نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر تو پھر 360 بت موجود تھے نا بیت اللہ کے اندر۔ وہ دیویوں اور دیوتا کیا تھے، ان کی حقیقت کیا تھی؟ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، الہ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے آسمان کا کوئی اور ہو اور اس کی پرستش کے طریقے کوئی اور ہوں، اور جبرائیل کو تم پکارو اس لیے کہ وہ آسمانی مخلوق ہے، اسی طرح اوروں کی بھی تم دہائی دو۔ الہ تو وہی ہے جو اس دنیا میں، اس زمین پر جو الہ ہے، جو معبود ہے، اور الہ ہونے کے ناطے اس کی بندگی تم پر لازم ہے۔ فرشتے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر برائی کا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو اللہ کے حکم کی معصیت کر ہی نہیں سکتے۔ معصیت تو تب کرتے ہیں نا کہ اگر ان کے اندر بھی کہیں معاذ اللہ شیطنت ہوتی۔ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ شیطنت ہے ہمارے اندر، ہماری نفسانی خواہشات، شیطان اسے انگیخت کرتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اسی طرح نیکی کا خدا اور بدی کا خدا، یزدہ بھی ہے، اہرمن بھی ہے، آسمان کا خدا، زمین کا خدا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ تو الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ اس نے جو شے بھی تخلیق فرمائی ہے کسی حکمت کے بغیر نہیں۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہمارے زیر درس رہتا ہے منتخب نصاب میں، تو وہاں یہی بات کہی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور آخر میں کیا کہا گیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات میں کوئی شے بھی بیکار پیدا نہیں کی، ہر شے کی حکمت ہے۔ ہمیں خواہ وہ حکمت محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اللہ کو معلوم ہے نا، اس نے جو شے بھی بنائی ہے حکمت کے ساتھ۔ الحکیم ہے وہ ذات۔ تو انسان کو بھی تو اسی نے تخلیق کیا۔ اس خلقت کی حکمت کیا تھی؟ کہ اس دنیا میں اگر اللہ کی بندگی کرتے رہو گے تو آخرت میں اللہ وہ کچھ دے گا کہ جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی حرکت اس کی نگاہ سے کہیں تم بائی پاس کر جاؤ گے۔ خواہ زمین میں سرنگ کھود کر اور سینکڑوں کلومیٹر اندر جا کے کوئی گناہ کرو گے، وہ بھی اللہ کے علم ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ وہاں موجود نہ ہو۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی سبحان رب السماوات والارض، اب دیکھیے وہی الفاظ پھر گویا کہ اسی مفہوم میں تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کا راج ہے، جس کا اختیار ہے، جس کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں، ہر پوری کائنات اسی کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے۔ اب ظاہر اب تو کوئی شے باقی نہیں رہی نا،
یا یہ آسمان ہے یا زمین ہے، جو کچھ اس کے مابین آ گیا، ہر شے اللہ ہی نے پیدا کی ہے، ہر شے کا خالق و مالک وہی ہے، اور ہر شے پر ایبسولوٹ کنٹرولر بھی اسی کی ذات ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ نیکی کا رستہ اختیار کر لے، چاہے بدی کا رستہ اختیار کر لے۔ انسان اور جنات یہ دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، اور مکلف بھی صرف اسی اعتبار سے کہ ان میں اللہ نے خیر و شر کی تمیز رکھی ہے، ان کی فطرت میں اللہ کی معرفت کا مادہ موجود ہے، لہذا اسی بنیاد پر مواخذہ ہوگا۔ خیر کے اندر اگرچہ اس دنیا میں کوئی تنگی بھی آ سکتی ہے، فاقہ بھی آ سکتا ہے، مشقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ یہی خیر ہے کہ جو مجھے اللہ کی رضا سے ہمکنار کر دے گی۔ یہ ایمان کتنا گہرا ہے کسی شخص میں، وہ لٹمس پیپر تو اس کے اپنے ہاتھوں میں اپنی انگلیوں کے درمیانے دیکھ لے۔ تو تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کا اختیار، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے کنٹرول ہے زمین و آسمان، اور اس میں جو کچھ ہے سب پر۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، دیکھیے الساعہ القیامہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، جو حضرات بھی نئے ہوتے ہیں کم سے کم انہی کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ الساعہ اصل میں اس گھڑی کو کہتے ہیں جب کہ اللہ کے حکم سے اس پوری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جسے قرآن تعبیر کرتا ہے کہ چاند سورج میں دھس جائے گا، گویا کہ اب یہ کائنات کا جو نظام فلکی ہے تلپٹ ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اسی کے لیے احادیث میں بھی قرآن حکیم میں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت سے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، اور اس دن کی سختی اور غلظت۔ اور یوم القیامہ کون سا ہے؟ جبکہ سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا اور ہر انسان کو کھڑا کر دیا، قیام کھڑا کر دیا جائے گا اس کے رب کے سامنے۔ جو کہا گیا نا کہ قیامت کے دن ہوں گے چند چہرے وہ جو سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے کہ جو بڑے روشن ہوں گے۔ وجوہہم مسودہ، سیاہ پڑے ہوئے، کملائے ہوئے، خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ وہ قیامت کا دن ہے جب سامنے کھڑے ہوئے۔ لیکن وہ جو ایک بڑی ہلاکت آنے والی ہے جسے قرآن الساعہ کہتا ہے، وہ الساعہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، صرف اسی کے پاس، عِندَهُ صرف اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اب اس مضمون کو قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا۔ ایک حدیث جبرائیل کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، اسلام کسے کہتے